बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ैद बिन सहल नजारी अबू तलहा को जब ये बात मालूम हुई कि रमीसा बिनत मल्हान उम्मे सलीम नजारिया अपने शौहर की वफ़ात के बाद बेवा हो गई हैं, तो वो फ़र्ते मुसर्रत से उछल पड़े। और उनकी ये खुशी कुछ ज़्यादा हैरान कुन भी नहीं थी, क्योंकि उम्मे सलीम एक पाक दामन, संजीदा व बावकार, आकिला और मजमूआ सिफ़ात खातून थी। चुनांचे उन्होंने इस बात का इरादा कर लिया कि दूसरे ख्वाहिशमंदों से पहले ही उनको निकाह का पैगाम दे दें, और उनको इस बात का पूरा इत्मीनान था कि उम्मे सलीम उनके मुकाबले में किसी दूसरे को तरजीह नहीं दे सकती हैं, क्योंकि वो मर्दानगी का कामिल नमूना, मुआशरे में ऊंचे मकाम के मालिक और एक दौलतमंद शख्स थे। इसके अलावा वो अपने कबीले बनु नजार के मशहूर शहसवार और यसरब के मादूदे चंद और नामवर तीर अंदाजों में से थे। ये सब सोचकर अबू तलहा उम्मे सलीम के घर की तरफ चल पड़े, लेकिन रास्ते में उनको ख्याल आया कि उम्मे सलीम मक्का से आए हुए दाई मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बातें सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुकी हैं और उनके दीन की पैरवी इख्तियार कर चुकी हैं। मगर थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने दिल में सोचा कि इसमें क्या हर्ज है, क्या उनका पहला शौहर जिसका भी इंतकाल हुआ है अपने आबाओ अजदाद के दीन पर कारबंद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी दावत से बेताल्लुक नहीं था। अबू तलहा ने उम्मे सलीम के दरवाजे पर दस्तक दी और उम्मे सलीम ने उनको अंदर आने की इजाज़त दे दी। उस वक्त उनका लड़का अंस भी वहाँ मौजूद था। अबू तलहा ने बात छेड़ दी और हरफ मुद्दा ज़बान पर लाए, लेकिन उस वक्त वो सख्त हैरान हुए जब उम्मे सलीम ने उनकी तवक्को के खिलाफ जवाब दिया। अबू तलहा, आप जैसे शख्स की बात रद्द नहीं की जाती, लेकिन जब तक आप कुफर पर कायम हैं मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती। अबू तलहा ने समझा कि उम्मे सलीम बहाना कर रही हैं। दरअसल वो किसी ऐसे शख्स को मेरे ऊपर तरजीह दे चुकी हैं जो माल और अफरादी कुव्वत के लिहाज से मुझसे बरतर है। चुनांचे उन्होंने कहा, उम्मे सलीम, खुदा की कसम मैं समझता हूँ कि तुम्हारे इनकार की असल वजह ये नहीं है। फिर क्या है मेरे इनकार की असल वजह? उम्मे सलीम ने पूछा। सोना, चांदी और मालो दौलत, अबू तलहा ने जवाब दिया। सोना चांदी? उम्मे सलीम ने हैरत का इजहार किया। हाँ, अबू तलहा ने कहा। अबू तलहा, मैं आपको और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर कहती हूँ कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लें तो मैं सोना चांदी और मालो दौलत के बगैर ही आपसे निकाह कर लूँगी और आपके इस्लाम को अपना महर करार दूंगी। उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये बात सुनकर अबू तलहा का ज़हन अपने बुत की तरफ मुंतकिल हो गया, जिसको उन्होंने निहायत नफीस और कीमती लकड़ी से तराशा था और कबीले के दूसरे रईसों की तरह उसे अपने लिए मखसूस कर रखा था। लेकिन उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मौका को गनीमत समझते हुए गरम लोहे पर मज़ीद ज़रब लगाई। अबू तलहा, क्या आपको ये बात नहीं मालूम कि अल्लाह को छोड़कर आप जिस माबूद की पुरस्तिश करते हैं वो ज़मीन से उगा हुआ है? क्यों नहीं, मैं ये बात अच्छी तरह से समझता हूँ। अबू तलहा के लहजे में कदरे नदामत थी। तो क्या आपको कभी इस बात पर शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता कि दरख्त के एक टुकड़े को माबूद बनाकर आप उसकी पूजा करते हैं और उसी दरख्त के दूसरे टुकड़े को कोई दूसरा शख्स आग जलाने के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करता और उससे खाना पकाता है? उन्होंने एक लहजा रुक कर कहा, अबू तलहा, अगर आप मुसलमान हो जाएं तो मैं आपके साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने पर राज़ी हूँ और इस सूरत में इस्लाम के सिवा मैं आपसे किसी महर का मुतालबा भी नहीं करूँगी। उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आखिरी और भरपूर ज़रब लगाई। मुझे दायरा इस्लाम में दाखिल कौन करेगा? अबू तलहा ने पूछा। ये काम मैं खुद कर लूँगी, हज़रत उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया। वो किस तरह? अबू तलहा ने वजाहत चाही। वो इस तरह कि आप अपनी ज़बान से कलमा हक अदा करते हुए इस बात की शहादत दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर आप अपने घर जाएं और अपने बुत को तोड़कर फेंक दें। हज़रत उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने समझाते हुए कहा,
یہ سن کر ان کا چہرہ فرط مسرت سے جگمگا اٹھا اور وہ بے ساختہ بول پڑے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اور پھر انہوں نے حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا۔ مسلمان اس نکاح کے متعلق کہتے تھے کہ ہم نے آج تک کسی مہر کے بارے میں نہیں سنا جو سلیم کے مہر سے زیادہ بہتر اور قیمتی ہو۔ انہوں نے اسلام کو اپنا مہر قرار دیا اور اس روز سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی جماعت میں شامل ہو گئے اور انہوں نے اپنی غیر معمولی اور بے مثال صلاحیتیں اس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ وہ ان 70 افراد میں سے تھے جو بیعت عقبہ میں شریک ہوئے۔ اس وقت ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ وہ ان 12 آدمیوں میں سے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانان یثرب کا نقیب بنایا تھا۔ وہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے اور ان میں غیر معمولی شجاعت و جواں مردی کا مظاہرہ کرتے رہے، لیکن ان کا سب سے بڑا اور ناقابل فراموش دن یوم احد ہے، جس کی رودات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے انتہا محبت تھی، ایسی محبت جس کی جڑیں ان کے دل کی گہرائیوں میں اتری ہوئی تھیں، ایسی محبت جو ان کی رگوں میں خون کے ساتھ گردش کرتی تھی۔ ان کا حال یہ تھا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھنے سے کبھی آسودہ ہوتے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں سننے سے سیراب ہوتے، اور جب کبھی تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے تو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہتے، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہے، میرا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال ہے۔ جنگ احد میں جب ایک موقع پر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر منتشر ہو گئے اور مشرکین نے ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھاوا بول دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک توڑ دیے، پیشانی اور ہونٹوں کو زخمی کر دیا اور چہرہ مبارک کو لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ دشمنوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے، جس سے مسلمانوں کے حوصلے بالکل پست ہو گئے اور وہ دشمنوں کے سامنے سے شکست کھا کر بھاگنے لگے۔ اس گھٹن وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف چند آدمی رہ گئے تھے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان میں پیش تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ایک مضبوط اور غیر متزلزل پہاڑ کی طرح کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے تیروں اور نیزوں سے بچنے کے لیے ان کی آڑ لے رکھی تھی۔ انہوں نے کمان کی تان چڑھائی اور اس پر تیر جوڑ جوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دفع کرتے ہوئے کفار پر تیروں کی بارش کر دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے سے جھانک کر یہ دیکھنے کی کوشش کرتے کہ ان کے تیر کہاں گر رہے ہیں تو وہ زخمی ہونے کے خوف سے یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے ہٹا دیتے، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، ان کی طرف نہ جھانکیں، کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی نہ کر دیں، میری گردن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سینہ سپر ہوں۔ اس طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے مواقع پر بے دریغ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر رہتے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر انفاق فی سبیل اللہ کے ہر موقع پر اپنا مال خرچ کرنے میں کبھی کوتاہی سے کام نہیں لیتے تھے۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع یہ ہے کہ ان کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ تھا جو اپنے درختوں کی کثرت، پھلوں کی عمدگی اور پانی کی شیرینی کے لحاظ سے یثرب کے تمام باغوں سے اچھا تھا۔ ایک روز حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گھنے سائے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک ایک خوش الحان پرندے نے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی، جس کے پر سبز چونچ سرخ اور پاؤں رنگین تھے۔ وہ درختوں کی شاخوں پر خوشی سے چہچہاتا، رقص کرتا اور پھدکتا پھر رہا تھا۔
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منظر اتنا بھلا معلوم ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ اس کی دلکشی میں کھو گئے۔ جب ان کی توجہ نماز کی طرف واپس آئی تو وہ بھول چکے تھے کہ انہوں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ 2 3 وہ سوچتے رہ گئے مگر کچھ یاد نہیں آیا۔ وہ نماز ختم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے نفس کی شکایت کی، جس کو باغ، اس کے گھنے اور سایہ دار درختوں اور اس کے خوشنوا پرندے نے نماز سے غافل کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ رہیں، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جس مصرف میں چاہیں صرف کریں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی صائم النہار اور مجاہد فی سبیل اللہ کی حیثیت سے گزاری اور اسی حالت میں انہوں نے دائم اجل کو لبیک کہا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تقریباً 30 سال زندہ رہے۔ یہ پوری مدت انہوں نے روزہ کی حالت میں گزاری اور ایام عیدین کے سوا جن کے روزے حرام ہیں انہوں نے کوئی روزہ نہیں چھوڑا۔ انہیں کافی طویل عمر ملی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، لیکن یہ ضعف بھی ان کے جذبہ جہاد کو سرد نہیں کر سکا۔ وہ بڑی پابندی کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے اور اعلاء کلمت اللہ اور اقامت دین کی فوجی مہمات میں شریک ہوتے تھے۔ انہی میں سے ایک مہم وہ تھی کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں نے بحری جنگ کا ارادہ کیا تو انہوں نے بھی اس میں شرکت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ دیکھ کر ان کے لڑکوں نے کہا، ابا جان، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کافی جہاد کر چکے ہیں۔ اب آپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ عمر جہاد کی نہیں ہے۔ اب آپ آرام کریں اور ہمیں چھوڑ دیں، ہم آپ کی طرف سے جہاد میں حصہ لیں گے۔ مگر وہ نہیں مانے اور انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ اس نے عمر کی تحدید کے بغیر ہی نکلنے کا حکم دیا ہے، خواہ ہم بوڑھے ہوں یا جوان ہوں۔ اور جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی فوج کے ساتھ بحری جہاز میں سوار سمندر کا سفر کر رہے تھے تو اس حالت میں وہ سخت بیمار پڑے اور اسی بیماری میں اپنے رب سے جا ملے۔ انتقال کے بعد ان کو دفن کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کسی جزیرے کی تلاش میں تھے، مگر 7 روز سے پہلے ان کو اپنے اس مقصد میں کامیابی نہیں ہو سکی۔ اسی دوران ان کی لاش کپڑے سے ڈھکی ہوئی ان کے درمیان رکھی رہی اور اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں واقع ہوا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بڑے آرام سے سو رہے ہیں اور ان کو ان کے اہل و عیال اور ملک و وطن سے بہت دور سمندر کے درمیان دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزاراں رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔